بیک مل رہا ہے، مرد زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، عورتیں پھر بھی وفادار ہیں اور لائل ہیں. سارا سارا دن ہسبینڈ کے ہاتھ میں فون ہو اور اگر بیوی کوئی بات کہہ دے اور دیکھ بھی لے، اس کے بعد ہسبینڈ جو ہے وہ غصہ کرنے لگ جائے، دس از ون آف دا سائن ہی از انوالوڈ ان سم تھنگ رانگ موسٹ پروبیبلی. اور چیٹنگ سے بات شروع ہوتی ہے، تو کیا ہو گیا، ہم صرف چیٹ ہی تو کر رہے ہیں. کوئی لمٹ ہے؟ جس شہر میں آپ اور میں رہتے ہیں، اس شہر کے اندر اتنا فتنہ عام ہے، مردوں کے پارلر سے کھلی گئے، ہم سب کو پتا ہے. صرف آپ مینیکیور پیڈیکیور کرانے تو نہیں جاتی، انکل بھی تو جاتے ہیں، لڑکے بھی تو جاتے ہیں. مردوں کے پارلر میں، سلون میں پیڈیکیور کرنے کے لیے عورتیں موجود ہیں. معلوم ہے؟ کبھی جائیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اگر آپ کے ہسبینڈ جاتے ہیں تو اب لے کے مت جائیے گا ان کو، آئیں ذرا دیکھ کر آتے ہیں مردوں کے پارلر میں. اگر جاتے ہیں تو آپ بیٹھی ہو یہاں پہ اور میں پانی کے ٹب میں پانی ڈال کے آپ کے پیروں کو مساج کرنا شروع کروں تو آپ کو گدگدی شروع ہو جائے گی. اور ایک مرد کے پاؤں میں عورت بیٹھی مساج کر رہی ہے اور کہنا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اٹس اوکے. واٹ نیرو مائنڈیڈ ویمن. فرق کیوں نہیں پڑتا؟ وہیں سے فون نمبرز کراس ہوتے ہیں. پوچھیں جا کے عورتوں سے، مجھے کیسے پتا چلا؟ الحمدللہ میرے ہسبینڈ نہیں جاتے پارلر، مجھے کیسے پتا چلا؟ ایسے ہی عورتوں نے بتایا مجھے کہ وہ جو پیڈیکیور کرتی تھی اس کے ساتھ انوالو ہے میرا شوہر. جب انسان انسانیت سے گرتا ہے، اسفل سافلین، اتنا ہی گر جاتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ڈگنیٹی کے ساتھ بھی زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا. ہمیں اپنے بچوں کو تھامنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے اس وقت بگڑے ہوئے گھوڑے کی طرح بھاگ رہے ہیں. کبھی وائلڈ ہارس دیکھا کیسے بھاگتا ہے؟ مجھے بالکل وہ انالوجی یاد آتی ہے. آپ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں جس میں جنگلی گھوڑا بھاگ رہا ہو اور اس کو ٹیم کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. جنگلی گھوڑے کو بائی دا وے ٹیم کیسے کرتے ہیں معلوم ہے؟ جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وائلڈ ہارسز کو ٹیم کرنے کے لیے، پہلے تو وہ اس پر بیٹھتے ہیں، پھر کیسے ٹیم کرتے ہیں اس کو؟ کسی کو انداز ہے؟ سورہ عادیات پڑھیے. سورہ عادیات کی شروع کی 5 آیتوں میں کس کا ذکر ہے؟ گھوڑوں کا ہے نا؟ کسی نے اس کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے؟ چلیں اب اس وقت تو سورہ عادیات کی تفسیر کرنے کا ٹائم نہیں ہے. جنگلی گھوڑے کو ٹیم کیا جاتا ہے، اس پر بیٹھتا ہے رائڈر اور اس کی جو گردن کے بال ہوتے ہیں ان کو دبا کے پکڑ لیتا ہے. لگام تو ہوتی نہیں ہے نا اس کے اندر، رسی تو ڈلی ہوئی نہیں ہوتی، روپ نہیں ہوتی، تو اس کی گردن کے بالوں سے اس کو ٹیم کیا جاتا ہے. آئی ایم سو سوری فار بینگ سو کروڈ. سب بچیاں یہاں بیٹھی ہیں بٹ اٹس اے فیکٹ. ہماری یوتھ، ہمارا معاشرے کے نوجوان بچے جنگلی گھوڑوں کی طرح اس وقت معاشرے میں انٹریکشن کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ان کا اچھا برا کیا ہے، ان کو نہیں پتا ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں، ان کو نہیں پتا دین نے ان کے اوپر کہاں حدیں بٹھائی ہوئی ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، وفعلوا زنا تھوڑی آتا ہے. لا تفعلوا زنا، زنا مت کرنا، یہ تھوڑی آتا ہے. آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، ان دوستیوں میں انوالو مت ہوئیں جو الٹیمیٹلی آپ کو زنا کی طرف لے جائیں گے. اور پلیز میں سب بچیوں سے کہہ رہی ہوں، آنکھیں کھولیں. آپ اپنے کسی کلاس فیلو کے لیے فیلنگز نہیں رکھتی ہوں گی، آئی ایم 100% شیور. میں بھی عورت ہوں، اس لیے کہ عورتوں کا دماغ صرف سیکشول ارج پر نہیں جاتا. ہم نے سورہ یاسین میں اس کو بہت تفصیل سے پڑھا تھا، اگر آپ میں سے کوئی سن رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا. عورتیں ملٹی ڈائمینشنز میں سوچتی ہیں. جب یہ عورتوں کی جنت بھی صرف ہورون ٹائپ چیز کے لیے فکس نہیں ہے، عورتوں کی جنت ان لمیٹڈ ہے. عورتیں کئی اینگل سے سوچتی ہیں. عورت جب کسی مرد کو دیکھتی ہے، لڑکے کو دیکھتی ہے، تو اس کو کوئی سیکشول ارج ہر دفعہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے لیکن ہر دفعہ نہیں ہوتا. بٹ اے مین، when a man will see a beautiful woman or not a beautiful woman, any woman, اس کے دماغ میں صرف لسٹ ہوتا ہے، اس کا سیکشول ارج اسٹرانگ ہے. مت کسی انسان کے ہاتھ اپنے آپ کو کھلونا بنائیے. آپ کی عزت آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک عورت کی عزت، اس کی ڈگنیٹی، اس کا مسلمان گیٹ اپ، اس کی مسلم آئیڈینٹی اس کا سب سے بڑا زیور ہے. آپ اور میں اسکول کالجز کے اندر، یہاں بچیاں بیٹھی اس لیے میں زیادہ بات کر رہی ہوں،
اسکول کالجز کے اندر، اور بڑی آنٹیز بھی سن لیں، کزنز ہوتے ہیں، کزنز کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، آپ کیسی ہیں؟ اور آپا فرما رہی ہیں ہاں بھائی بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جب اب میں اپنی بیٹی کو منع کر رہی ہوں کہ نامحرم کو ٹچ نہیں کر سکتے، تو میں اپنے کزن کو ٹچ نہیں کر سکتی، چاہے وہ عمر میں مجھ سے 20 سال چھوٹا ہو. اگر وہ بالغ ہے میں نہیں ٹچ کر سکتی اس کو. نامحرم کو ٹچ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا مفہوم آتا ہے؟ بہتر ہے تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ تم کسی نامحرم کو ٹچ کرو. اور سب کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی بچیاں کیسے بیٹھتے ہیں اسکولس کے اندر، ہم لوگ تھائی سے تھائی ٹچ کر رہی ہے، پکچرز جب کھینچ رہے ہیں چپک کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، شولڈر سے شولڈر ملا کر کھڑے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ڈر نہیں لگتا، موت نہیں آئے گی، فرشتے موجود نہیں ہیں گواہی لکھنے کے لیے. تو پھر اس کیٹیگری کے اندر تو آپ اور میں نہیں آ سکتے. اور یاد رکھیے جو اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا، جو نامحرم کا احساس نہیں کرتا اور اپنے آپ کو محرم نامحرم کی تمیز کے بغیر رکھتا ہے، وہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا. بھول جائیں، امپاسبل. آپ کہیں ہاں تو کیا ہو گیا اگر نامحرم میرے دوست ہیں تو میں فلاں سے اللہ کی خاطر محبت بھی تو کرتی ہوں. اٹس اے کمپلیٹ پیکج. اٹس ناٹ لائک دس کہ ایک صفت میرے اندر اور باقی صفات میرے اندر نہ ہوں. اٹس اے کمپلیٹ پیکج. سوچئے، اٹس اے فوڈ فار تھاٹ. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا. یوسف علیہ السلام کے لیے میں نے کہا تھا کہ ان تمام کیٹیگریز میں بہترین فٹ ہوتے ہیں، امام عادل سے لے کر آخری کوالٹی تک، وہ جو تنہائی میں اللہ کی خاطر آنسو بہاتا ہے. ہر کیٹیگری میں یوسف علیہ السلام فٹ ہوتے ہیں. اس کیٹیگری نمبر 5 میں سپر فٹ ہوتے ہیں. سٹیٹس والی خوبصورت عورت نے ان کو اٹریکٹ کیا، ان کو انوائٹ کیا، ان کو دعوت گناہ دی. کیا آتا ہے سورہ یوسف میں؟ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا. مرد تھے یوسف علیہ السلام، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو اٹریکشن محسوس نہیں ہوئی تھی؟ کیا آتا ہے قرآن میں؟ اگر اللہ مجھے نہ روکتا تو میں شیطان کی بات میں آ جاتا. اٹریکشن ہوتی ہے، چیزیں مشکل ہیں، ناممکن نہیں ہیں. مت اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کی طرف پش کریں. دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اور کہا السجن احب الی. اس پوزیشن سے، اس خوبصورتی سے زیادہ بہتر میں پریفر کروں گا کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے. سزا بہتر ہے. دنیا میں دوستیاں چھوٹ جائیں بہتر ہے. کیا ہے آپ کا اور میرا قید خانہ؟ تھنک فار اے مومنٹ. ہم سوچتے ہیں کہ اماں کے کہنے پر اگر میں نے اپنا یہ گروپ چھوڑ دیا، اس میں تو میرے ساتھ لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں، اگر میں نے یہ کہا کہ ہم اپنے گروپ میں سے لڑکوں کو الگ کر دیتے ہیں، میری تو یہ فرینڈز بھی چھوٹ جائیں گی. اٹس اوکے، چھوڑ دیں. دنیا میں انسانوں کی کمی ہے. جو اللہ کی خاطر کہیں سے کٹے گا اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے گا؟ نہیں. جو اللہ کی خاطر کہیں سے کٹتا ہے اللہ اس کو 10 جگہ جوڑ دیتا ہے. اللہ آپ کو اچھے دوست دے گا. بالکل یوسف علیہ السلام نے جیسے اس گناہ کی ٹیمپٹیشن پہ اپنے آپ کو روکا تھا اور کہا تھا میرے لیے قید خانہ پریفریبل ہے. آپ کے دوستوں کا چھوٹ جانا، آپ کی اسکول فرینڈز کا چھوٹ جانا، آپ کی کالج فرینڈز کا چھوٹ جانا، اور اگر وہ فرینڈز کا چھوٹنا اس لیے ہے کہ وہ آپ کو دین میں چلنے میں مدد نہیں دے رہی ہیں، وہ بہتر ہے، وہ قید خانہ بہتر ہے آپ کے لیے. میک نیو فرینڈز. ماں باپ نہیں بدل سکتا انسان، فرینڈز تو بدل سکتا ہے. کیا انسیکیورٹی ہے؟ کس چیز کا ڈر لگتا ہے؟ کوئی آؤٹ کاسٹ نہیں کرے گا. جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، وہ آیت یاد ہے نا، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتوں سے مدد کرے گا. آپ کی اور میرے جیسے انسان ہمیں کیا خوشی دے سکتے ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بن سکتے ہیں. اللہ نیک بندوں سے مدد کرے گا. یحییٰ علیہ السلام کی صفت آتی ہے قرآن میں سیدن و حسورا، بہترین لیڈر. سید بہترین لیڈر، اور حسور، حسور عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جس کو عورتوں کی تمنا نہ ہو. حسورا الذی لا یرید النساء. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو عورتوں کی طرف اٹریکشن فیل نہیں ہوتی. ہم تو ہومو سیکشولیٹی کی دنیا میں رہتے ہیں، نعوذ باللہ ہم فوراً سوچنے لگ جائیں گے ہیں اچھا یحییٰ علیہ السلام. مسلمانوں کی تو زبانیں اب اتنی بے ادب ہو گئیں کہ ہمیں تو سوچتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا کہ ہم کس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں.
جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یحییٰ علیہ السلام حصورہ تھے، ان کو عورتوں کی تمنا نہیں تھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنے والے تھے. جو اوتھینٹک روایات ہیں، اوتھینٹک ببلیکل ٹریڈیشنز ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کیسے ہوئی. آپ کو معلوم ہے نا یحییٰ علیہ السلام کو مرڈر کیا گیا تھا، اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. انبیاء قتل ہوتے ہیں، رسولوں کی اللہ حفاظت فرماتا ہے. یحییٰ علیہ السلام کو مرڈر کیا گیا تھا. اور کس بات پہ مرڈر کیا گیا تھا؟ واللہ عالم. جو سب سے اوتھینٹک نیریشن ملتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس دور میں یحییٰ علیہ السلام تھے، اس دور کا جو بادشاہ تھا، اور یہ ٹائم پیریڈ جو تھا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو فالو کیا جا رہا تھا. تو ریبائز تھے، تورات تھی، اور تورات کے احکامات تھے. جو بادشاہ تھا اس کو اپنی نیس پسند آ گئی اور اس نے اپنی نیس سے شادی کرنا چاہی. تورات کا بھی وہی اصول ہے جو قرآن کا اصول ہے. جو نیس ہوتی ہے وہ محرم ہوتی ہے. تو اس بادشاہ کے لیے بھی تورات کی ٹیچنگز کے مطابق یہ نیس محرم تھی، بھتیجی محرم تھی. اب بادشاہ نے اس کو حلال کرنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کو بنی اسرائیل کی ہسٹری معلوم ہے، بنی اسرائیلوں میں لیڈر بھی کرپٹ تھے، اور دوسری کون سی چیز کرپٹ تھی یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا علماء کرپٹ تھے. اور سفیان الثوری نے کیا کہا تھا؟ جس معاشرے میں یہ دو کیٹیگریز کرپٹ ہو جائیں وہ معاشرہ کبھی فلرش نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اپنے مینرز اور ایٹیکیٹس میں آگے بڑھتا ہوا نہیں نظر آ سکتا. تو بنی اسرائیلوں کا ایشو یہ تھا کہ کنگ، بادشاہ بھی کرپٹ اور اسکالرز بھی کرپٹ. جب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بھتیجی سے شادی کروں گا، تو اس نے پیغام بھجوایا ریبائز کو کہ یہ لا پاس کر دیں کہ بادشاہ اپنی بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں کا میجر ایشو یہ تھا کہ اپنے بڑوں کے لیے، اپنی ایلیٹ کلاس کے لیے قوانین بدل دیا کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام اس وقت بہت بڑے اسکالر تھے تورات کے. یحییٰ علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا بندہ یہ حکم لے کر آیا کہ بادشاہ کو حکم دیا جائے، بادشاہ کو اجازت دی جائے اور بادشاہ کے لیے اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا حلال کیا جائے، یحییٰ علیہ السلام نے کہا میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. بعد میں نیریشنز میں آتا ہے بادشاہ نے اپنی اسی بھتیجی کو یحییٰ علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کے لیے بھیجا. یہ جو ہمارے معاشرے میں اتنے فتنے ہیں دوستوں کی شکل میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کے ساتھ جو لڑکے پڑھتے ہیں نعوذ باللہ وہ سب جو ہیں وہ پولیوٹیڈ مائنڈ کے ہیں، وہ سب گندی فیملیز کے ہیں. ہمارے ہی بیٹے ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں. بیٹوں کی مائیں بیٹوں کو سمجھائیں، اور میرے سامنے کیونکہ بیٹیاں بیٹھی ہیں تو میں بیٹیوں کو سمجھا رہی ہوں. میرا درد بیٹوں کے لیے بھی برابر کا ہے. بیٹا بھی کسی کی بیٹی سے دوستی نہیں کر سکتا ہے، اجازت نہیں ہے. گفتگو کیجئے. جب میں کہہ رہی ہوں دوستی نہیں کر سکتا تو پلیز اس کو سمجھیے. آپ ایکسٹرا ٹائم اسکول یونیورسٹی کے علاوہ جو ہینگ آؤٹ کرتے ہیں اس میں لڑکے نہیں ہونے چاہیے. دس از دا سمپل فارمولا. جب آپ اپنی کسی فرینڈ کے گھر میں اکٹھے ہوں، آپ کے گھر میں سب فرینڈز آئیں، لڑکے نہیں آئیں. اگر آپ اماں ہیں اور آپ کے بیٹے نے اپنے اسکول سرکل، یونیورسٹی سرکل کو بلایا ہے، اس سرکل میں لڑکیاں نہ آئیں. بس اتنی سی بات ہے. جب آپ باہر گھومنے پھرنے جائیں تو لڑکے اس گروپ میں نہ ہوں. مشکل ہے؟ خاموشی تو کوئی خطرناک ہے. اگر مشکل ہے تو یاد رکھیں مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہو سکتا. یہ انسان ہے جس نے وہ ذمہ داری اٹھا لی، یا یوں سمجھیں یہ انسان ہے جس کو اللہ نے وہ ذمہ داری دے دی اس کے کندھوں پر قرآن اٹھانے کی جو پہاڑوں نے نہیں اٹھائی. آپ کی ول پاور آپ سے وہ سب کام کرا سکتی ہے جس کو آپ امپاسبل سمجھتے ہیں. میں نے بھی پچھلے دنوں میں یہ جملہ بولا تھا کہ اللہ نے بائی ڈیفالٹ دنیا ایسی بنائی ہے کہ جس میں بندہ اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا. اسی کا تو امتحان ہے. کون تلوار چلا رہا ہے میرے سامنے آ کے؟ کون مجھے گولے سے بارود سے مار رہا ہے؟ کون مجھے گن سے شوٹ کر رہا ہے؟ کون مجھے آ کے پیٹرول ڈال کے آگ لگا رہا ہے؟ امت کا وہ حصہ جو اس وقت سب سے سکون میں بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ. اور کیا امتحان ہے آپ کا اور میرا؟ کیا جہاد ہے آپ کا اور میرا؟ صرف یہ کہ اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر لو، صرف یہ کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اپنا لو،
صرف یہ کہ اللہ کی دی ہوئی بتائی ہوئی حدوں کو مت کراس کرو، اسراف مت کرو. اور یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا. ڈریں اس وقت سے، اس سے پہلے کہ یہ لگژری، یہ آرام، یہ سکون، یہ دین پر عمل کرنے کا جو آسانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں. اس وقت دین کا شیئر سستا ہے. جب سٹاک مارکیٹ میں شیئرز گرتے ہیں تو جو کامیاب بزنس مین، عقل مند بزنس مین ہوتے ہیں وہ زیادہ خرید لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پرائزز، اس کے ریٹس اوپر جائیں گے. اس وقت لوگ اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسلمان یوتھ اسلام کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے. وہ چند بارش کے قطرے بن جائیے جو پورے معاشرے کے لیے رحمت کی باعث بن جائے گا. پیپل ول فالو یو. بی اے ٹرینڈ سیٹر، ڈو ناٹ بی اے فالوور. بی اے ٹرینڈ سیٹر. اور اتنے کنوکشن کے ساتھ ٹرینڈ سیٹ کیجئے کہ لوگ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں. یاد رکھیے آپ حق کے ہاتھ میں، حق کے ساتھ ہوں گی. اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا کرتا ہے. اللہ حق کی طاقت سب کو دکھاتا ہے. میری اور آپ کی طاقت نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے کلام کی طاقت ہوتی ہے. یہ حق کی طاقت ہوتی ہے، یہ سچ کی طاقت ہوتی ہے. تو جب یحییٰ علیہ السلام کے اوپر بھی آزمائش آئی، اور شیطان نیک لوگوں کو آزماتا ہے. آپ نیک خاندانوں کی ہیں، جبھی یہاں کے بیٹھے ہیں. آپ کے والدین آپ کے لیے راتوں میں اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، جبھی آپ اس وقت اس قرآن کی کلاس کا حصہ ہیں. آپ کے اندر محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی موجود ہے. آئی ایم ڈیڈ شیور. ہاں غفلت میں کہیں چھپ گئی تو وہ الگ بات ہے. آپ سب کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف. ڈونٹ ویسٹ یور سیلف. آپ اس محبت میں آئی ہیں. یو کین ڈو دس. آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اور اگر معاشرے میں تبدیلی نہیں بھی آئی، میری کوشش میری قبر کو کم سے کم جنت کی کھڑکی کا ایک ذریعہ تو بنا دے گی. اللہ مجھے اس میں تو کامیاب کرے گا. اور آپ کی میری یہی آزمائش ہے. یہ فتنے آزمائش ہیں، یہ وقت آزمائش ہے. ہم ماؤں کی مجبوری کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشنز میں پڑھاتے ہیں، واقعی مجبوری ہے. لیکن اب وہ دور آتا جا رہا ہے شاید کہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی شاید دنیا واپس بیک ٹو اسکوائر ون، غاروں کی دنیا میں جانے والی ہے. اب یہی دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو لے کے کسی غار میں جا کے چھپ جائیں. دیٹ واز دا ایزیسٹ لائف ان فیکٹ. کیوں لوگ ہوم اسکولنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ ناٹ اونلی دا فیکٹر کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ون آف دا فیکٹر کہ اولادیں سنبھالی نہیں جا رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، 3 سال کے بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے. 3 سال کے بچوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے. جس ملک کے اندر بھیڑیے موجود ہوں، یہاں سب لڑکیاں بیٹھی ہیں. جس ملک کے اندر ریپسٹ موجود ہوں، جس ملک کے اندر پیڈوفیلیا موجود ہو اتنا زیادہ، وہاں کی بچیاں اتنی ڈیر ہو جائیں گی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کی ہمت ہمیں دیکھے، ایک تھپڑ پڑے گا اس کے بعد آپ کو ہوش بھی نہیں رہے گا. ڈونٹ پلے ود یور لائف. باہر کی دنیا میں بھیڑیے موجود ہیں، مت آنکھیں بند کر کے زندگی گزاریے. اپنے آپ کو دین کی باؤنڈری میں لے کر آئیں. دین آپ کا دشمن نہیں ہے. دین سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہے آپ کا. اللہ سے بڑا کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں میری فرینڈس، اور اگر منہ سے نہیں کہتے ہیں تو دل میں تو یہی سمجھتے ہیں اللہ یہ آنٹی کتنا بولتی ہیں، بولتی جاتی ہیں. میرے دل میں اتنا ہی درد ہے. اگر آپ کو میرے دل کا درد نظر آتا ہے تو شاید آپ کو الفاظ سے اندازہ ہوتا ہوگا. میں ایسی ایسی ماؤں کے قصے سنتی ہوں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ میں ماں کو تسلی دے دوں یا میں بچی سے بات کر لوں. بٹ موسٹ آف دا ٹائم سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم اگر اللہ نے آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے تو پلیز اپنی حفاظت کیجیے. باہر بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں. آپ اپنے دوستوں کو اور اپنے بیٹوں کو بھی ذرا نظر میں رکھیے. ہم سمجھتے میرا بیبی، میرا بیبی ابھی تو صرف 16 سال کا ہے. پاکستان پورنوگرافی کے اندر 2nd پوزیشن پر ہے دنیا بھر میں. سب سے زیادہ پورن ویب سائٹ نمبر 2 پوزیشن میں پاکستان میں دیکھی جاتی ہے. سوچ کے گھن آتی ہے، دکھ ہوتا ہے. اور 90% یوتھ ہے. 10% بوڑھا معاشرہ ہے، 90% یوتھ ہے جو پورن ویب سائٹ پر وزٹ کرتے ہیں. جب یہ لڑکے دیکھیں گے، بیٹے اور بیٹیاں دیکھیں گے، اور اس کے بعد ان کا کلوز انٹریکشن، فزیکل انٹریکشن ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے کہ درمیان میں شیطان نہ آئے؟ یحییٰ علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے تو شیطان آ گیا.
ہمارے بچے ایسے ولی اللہ کہ ان کے اوپر شیطان نہیں آئے گا. کون سا منتر پڑھ کے پھونکا ہے آپ نے؟ نہ مائیں آنکھیں بند کریں نہ اولادیں آنکھیں بند کریں. الحمدللہ اس کمرے میں کوئی اتنی چھوٹی بچی نہیں بیٹھی جس کو میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو. سب کو سمجھ آتی ہے. اچھی فیملی کے لڑکے ہیں, اچھی فیملی کی لڑکیاں ہیں, بس شیطان بھی تو درمیان میں ہے. وہ شیطان جو شریف ماں باپ کو لڑا سکتا ہے, وہ دو نامحرم مرد اور عورت کے درمیان میں معاملہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا, ایک کو بہکا نہیں سکتا. یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی تو بہکانے کا یہی انداز تھا. بادشاہ کو شیطان نے کہا جس سے شادی کرنا چاہتے ہو اسی کو بھیجو یحییٰ علیہ السلام کے پاس سیڈیوس کرنے کے لیے. وہ عورت آئی یحییٰ علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کے لیے, لیکن یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, تقوی رکھنے والے تھے, اپنی عبادت میں بہت آگے تھے. وہ نوجوان تھے جو عبادت کرتے ہوئے گرو ہوئے تھے, جن کی عبادت ان کو انرجائز کرتی تھی, تو اللہ نے ان کو بچا لیا. لیکن کہا جاتا ہے اسی انسیڈنٹ کے بعد, کیونکہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا, وہ بادشاہ کی بھتیجی کے ٹریپ میں نہیں آئے, بادشاہ نے ان کو مرڈر کروا دیا, ان کو قتل کروا دیا. یہ آزمائش آئی ان کے اوپر. اسی طرح سے آپ نے حدیث کا وہ بہت مشہور واقعہ سنا ہے, وہ جو 3 لوگ ایک طوفان میں ایک غار میں بند ہو گئے تھے, اور پھر غار کے سامنے پتھر آ گیا تھا بڑا سا, تو پھر تینوں نے باری باری اپنی اپنی کوئی نیکی جو انہوں نے صرف اللہ کی خاطر کی تھی, انہوں نے اس کو منشن کیا کہ اللہ ہماری یہ نیکی صرف آپ کی خاطر تھی, ہماری اس نیکی کی وجہ سے ہمیں اس مشکل سے نکالنا ہے. تو جو ان میں سے ایک شخص تھا اس نے اپنی کہانی سب کو بتائی کہ میری ایک کزن تھی جو مجھے شدید پیاری لگتی تھی. آپ کا بھی کوئی کزن ہو سکتا ہے جس کو آپ شدید پیاری لگتی ہوں. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو آپ کو پیارا لگتا ہے آپ ونڈو شاپنگ نہ کریں, خالی آپ اس کے ساتھ جو کرنا چاہیں وہ کر لیں. لاٹس آف تھنگز آر گوئنگ آن. ماں سمجھتی ہے میرے بچے اتنے معصوم ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر جہاں آپ کا میڈیا پہنچ چکا ہے. ہمارے تو اب تو سنا ہے ڈراموں کا بھی بہت برا حال ہو چکا ہے. میں نے تو ایک عرصے سے ڈرامے دیکھنا بالکل چھوڑ دیا, مگر سنا یہی ہے کہ اب تو ڈراموں کا بھی برا حال ہو گیا. ایک وقت تھا, میں اگر اپنا بچپن یاد کرتی ہوں, ہمارے بچپن میں وہ جو مائنڈ یور لینگویج ٹائپ اس طرح کی جو تھیں وہ سیریز آیا کرتی تھیں, یہ پاکستان کی تو نہیں تھیں, اور بھی اس طرح کے شوز آتے تھے. ایون ان ویسٹرن شوز کے اندر وہ ہسبینڈ وائف کو 2 الگ الگ سنگل بیڈ پہ دکھاتے تھے. اگر آپ میں سے کچھ کو یاد ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا. پاکستان میں بھی ایک ٹائم تھا میاں بیوی کو دکھاتے تھے تو سنگل بیڈ 2 الگ الگ رکھے ہوتے تھے. Is there any boundary now which you can see and observe? کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں؟ اور آپ کے معاشرے کو انہی ڈراموں کے ذریعے تو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے بے حیائی کی طرف. اگر ڈرامے اچھائیاں پروموٹ کرتے ہوتے, مورل لیسن پروموٹ کرتے ہوتے, تو پاکستان کا 60-65 سال میں یہ حال نہ ہوتا. نکل آئیے اپنی اس فیلسی سے باہر. برین واشنگ ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر اپنی برین واشنگ کرنی, اپنی اولاد کی کرنی, تو جا کے ان کو قرآن کے سامنے بٹھائیے. اٹس اے بیٹر برین واشنگ. You will be on the safe side actually at the time of your death and after your death. یہ برین واشنگ آپ کو فائدہ دے گی. تو جب یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اپنی کزن بہت زیادہ پسند تھی, اتنی پسند تھی کہ دنیا میں کوئی مرد اتنا کسی عورت سے محبت نہیں کر سکتا. اور پھر اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ہوا یہ کہ میں اس کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر وہ میری طرف بالکل اٹریکٹ نہیں ہوتی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط آ گیا, اور جب قحط آیا تو اس میری کزن کی حالت یہ ہوئی, اس کی فیملی کی, کہ ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ مجبوری میں میرے گھر آئی کہ ہمیں کچھ اناج یا پیسے دے دیجئے. تو میں نے اس کو 120 دینار دیے اس کنڈیشن پر کہ وہ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کو تیار ہو جائے گی. مجبوری سے فائدہ اٹھایا نا. اس کی کزن نے 120 روپے لے لیے, 120 دینار لے لیے اور کہا ٹھیک ہے. پھر یہ شخص کہتے ہیں وی آر اباؤٹ ٹو ڈو دا ایکٹ آف زنا. میری کزن نے مجھ سے کہا اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ شخص کہتا ہے اللہ, میں اس سے بہت محبت کرتا تھا, لیکن صرف اس ایک جملے نے مجھے اس عورت سے دور کر دیا. میں اٹھا اور اپنا پیسہ بھی واپس نہیں لیا اور میں وہاں سے نکل گیا. یہ میری نیکی صرف آپ کی خاطر تھی, اس لیے کہ آپ جانتے میں اس سے بہت محبت کرتا تھا, تو ہماری مشکل دور کر دیجئے. اور پھر حدیث میں آتا ہے اس شخص کی اس بات کے اوپر غار کا پتھر تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا, سرک گیا. آزمائشیں آتی ہیں
جو آزمائشوں میں ود سٹینڈ کرتے ہیں وہی اصل میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں. امام الذہبی اسی طرح سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی عورت کو زبردستی صحرا میں لے گیا اور اس سے کہا دیکھو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. مجھے یہ الفاظ جب میں کتاب میں پڑھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کے الفاظ ہیں. ذرا پوچھیں کبھی لڑکیوں سے مرد ان کو کیسے الو بناتے ہیں. کانٹراسیپٹیوز عام ہیں, بغیر پرسکرپشنز کے مل جاتے ہیں. اٹس اے ایزی سیف سیکس آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری آف نکاح. کیسے لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں اور کیسے پھر ای سی پیز کے لیے بھاگتی ہیں ایمرجنسی پل کھانے کے لیے. میں کوئی آپ کو ڈراموں کے قصے اور فلموں کے قصے نہیں بتا رہی ہوں. دس از ہیپننگ انڈر آور نوزز, اسی شہر کے اندر. اس شخص نے کہا کہ دیکھو نہ یہاں کوئی تمہیں دیکھے گا نہ مجھے دیکھے گا, ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر ہم واپس چلے جائیں گے. یہاں کوئی بھی نہیں ہے, اندھیری رات ہے اور صرف آسمان پر ستارے ہیں. اس عورت نے کہا اینا ہوا الذی خلق کوکبا, وہ کہاں ہے جس نے ان ستاروں کو بنایا. اس شخص کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ اس عورت کو وہاں تنہا چھوڑ کے بھاگ گیا. صرف اللہ کا خوف, صرف اللہ کا خوف انسان کو اس گناہ سے بچا سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور بہت اہم واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اور مسلم ٹریڈیشن میں بہت اہم ہے. امام سیرین کا واقعہ بھی ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر خواب میں بھی خوبصورت عورت آتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ شیطان ہے. آپ اور میں عورتیں نا, ہمیں اندازہ نہیں ہے. مردوں کو آتے ہیں ایسے خواب. ہر عورت, ہر خوبصورت عورت, اگر ایک خوبصورت عورت ہے آپ کو اچھی لگے گی؟ کم آن, بی نیچرل, آپ کو اچھی لگے گی. واٹ اباؤٹ اے مین؟ ایک خوبصورت عورت ایک مرد کو کیسی لگے گی؟ آپ سے 100 گنا زیادہ اچھی لگے گی. اور مرد کے ذہن کو عورت کے حساب سے اللہ نے ایسے بنایا کہ مرد اس کو فینٹسائز کر لیتا ہے. یہ جو آپ اپنی اتنی پیاری پیاری تصویریں فیس بک پر ڈال دیتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھ کر مرد دیکھتے رہتے ہیں, پھر کہتی ہیں پیٹ میں درد, پھر کہتی ہیں ٹانگ میں درد, پھر کہتی ہیں کمر میں درد, پھر کہتی ہیں پیٹ خراب ہو گیا, پھر کہتی ہیں دل میں درد. یہ کیوں ہوتا ہے؟ نظر برحق ہے. مرد دیکھتے رہتے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا سوشل میڈیا پر. فوٹو شاپ کا ایپ, سافٹ ویئر سب جانتے ہیں نا, سب بچوں کو پتا ہے فوٹو شاپ کا. جتنی پون موویز پاکستان میں بن رہی ہیں, آپ کا فیس بک کی تصویر لے کر فوٹو شاپ کر کے آپ کا چہرہ اتاریں گے اور اس نیکڈ عورت پر لگا دیں گے. دس از ناٹ اے فن, اٹس ناٹ اے جوک. کتنی عورتیں, کتنی لڑکیاں بلیک میل ہو رہی ہیں. ماں باپ کی حالت بری ہوئی ہوئی ہے اس لیے کہ ان سے ویڈیو بنا کر ماں باپ کو بلیک میل کرنے کے لیے بھیج دیے. 2 رینسم ہمیں 2 کروڑ روپیہ, ورنہ ہم تمہاری بیٹی کی ویڈیو لگا دیتے ہیں ابھی یہاں پہ, حالانکہ وہ اس کی بیٹی کی ہے بھی نہیں. We are living in the times of trials and tribulations. فتنے کا دور ہے. It's the time of فتن. اور یہ وہی ٹائم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا جس میں ایمان پر چلنا will be equivalent کہ آپ نے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. Yes, it is difficult, but it's not impossible. دیکھیں آزمائش تو کسی بھی صورت میں آنی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہیں گے, جیسے چاہو جیو, تو کوئی آزمائش نہیں آئے گی. آزمائش تو پھر بھی آئے گی. دیکھ لیں ان عورتوں کو اور ان مردوں کو جن کے اوپر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں. تو بہتر نہیں ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, اللہ کی بات مانتے ہوئے, اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے آزمائش آ جائے؟ 1000 گنا بہتر ہے, 1000 گنا بہتر ہے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوتا تھا جب میرے خواب میں خوبصورت عورت آتی تھی کہ یہ شیطان ہے, فاسرف بصری, میں خواب میں بھی اپنی نظروں سے دور کر لیتا تھا. اللہ ہمارے مردوں کو, ہمارے بیٹوں کو اور ہمارے شوہروں کو ایسا تقوی عطا کرے کہ خواب میں بھی خوبصورت عورت نظر آئے تو نظر پھیر لیں. وہ کہیں گے کیوں, خواب ہے بھائی, اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ تقوی کی بات ہے نا, خدا خوفی کی بات ہے. عبید ابن عمیر صحابہ کے بھی اسکالر تھے, اور عبید ابن عمیر کے لیے مشہور تھا کہ بڑے ہیوی لیکچرز دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اب آپ اندازہ کریں حضرت عمر ان کا لیکچر آ کے سنا کرتے تھے, تو بڑا ہیوی لیکچر دیا کرتے تھے, اور بڑے متقی انسان اپنے معاشرے میں مشہور تھے. اس دور میں ایک اسی علاقے میں, مکہ کے علاقے میں ایک عورت تھی جو ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت تھی.
بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت بنایا ہوتا ہے. بہت خوبصورت تھی, چہرہ چھپاتی تھی, نقاب لگاتی تھی اپنا, اور اس کو اپنے حسن پر ناز بھی بہت تھا. ایک مرتبہ اپنے شوہر سے کہتی ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ کوئی ہو نہیں سکتا جو اس خوبصورت چہرے کو دیکھے اور ٹیمپٹ نہ ہو. اس کا شوہر کہتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے, سوائے ایک مرد کے. بیوی نے پوچھا کون؟ تو شوہر نے کہا عبید ابن عمیر. وہ اتنے تقوی والے ہیں کہ وہ تمہاری خوبصورتی سے بھی ٹیمپٹ نہیں ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو قرآن کی اور عبادت کی حفاظت میں رکھتے ہیں. اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا مجھے اجازت دو کہ میں جا کے ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کروں. شوہر نے کہا جاؤ, جا کے کوشش کر لو. یہ گئی, اپنا نقاب لگا کے گئی, اور ایسے گئی کہ جیسے یہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آئی ہے. پاس آ کے بیٹھی اور اس کے بعد کہتی ہے کہ میں تھوڑا اور قریب چلی گئی, اور جب میں قریب گئی تو میں نے اپنا چہرہ کھول دیا. جب میں نے چہرہ کھولا, خوبصورت عورت تھی. ابھی آپ کو کیا بتایا, ایک نارمل ہیلدی مرد کسی خوبصورت عورت کو دیکھے گا تو اس کو اچھی لگے گی. جب اس عورت نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو عبید ابن عمیر نے کہا اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس عورت نے کیا کہا, انی قد فتنت بکا فانظر فی امری, میں تمہاری طرف اٹریکشن محسوس کر رہی ہوں, سو کمپلیٹ مائی نیڈ. سیڈیوس کر رہی ہے نا عبید ابن عمیر کو, یعنی تم میری نیڈ فلفل کرو, مجھے تم میں اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے. عبید ابن عمیر اسکالر تھے نا, یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نکال دیا, دھکے مار کے باہر نکال دیا. ایک عورت جس کے ذہن میں شیطان نے یہ فطور ڈالا تھا, اس کا دماغ بھی تو سیدھا کرنا تھا. عبید ابن عمیر کہتے ہیں میرے سوالوں کا اگر تم نے صحیح جواب دے دیا تو میں تمہاری نیڈ پوری کر دوں گا. انہوں نے سوال کیا یہ بتاؤ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے آئے گا کیا تم اس وقت خوش ہوگی اگر تمہاری آج یہ نیڈ میں نے پوری کر دی؟ تو عورت کہتی ہے اللہم لا, نہیں بالکل نہیں, میں خوش نہیں ہوں گی. عبید ابن عمیر کہتے ہیں صدقتی, سچ کہا تم نے. پھر عبید نے پوچھا کیا تم کو جب قبر میں دفنا دیا جائے گا اور فرشتے اٹھا کر تم سے سوال کریں گے اس وقت کیا تم خوش ہوگی اپنی اس نیڈ کی وجہ سے اگر میں نے پوری کر دی؟ کہتی ہے اللہم لا, نہیں بالکل نہیں, میں خوش نہیں ہوں گی. حضرت عبید نے کہا صدقتی, سچ کہا تم نے. پھر عبید بن عمیر نے پوچھا اگر صراط تم کراس کر رہی ہوگی اور تمہیں نہیں معلوم ہوگا کہ تم کامیابی سے صراط کراس کر لو گی کہ نہیں, اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا جہنم کا کون سا کانٹا تمہیں نیچے کھینچ لے, کیا اس وقت تمہارا یہ عمل تم کو صراط کراس کرنے میں مدد کرے گا یا نقصان دے گا؟ کیا تم اس وقت شرمندہ نہیں ہوگی؟ اس نے کہا ہاں شرمندہ ہوں گی. حضرت عبید نے کہا صدقتی, سچ کہا تم نے. انہوں نے کہا جب میزان لائے جائیں گے اور تم میزان میں اپنے اس ایول سن کو دیکھو گی, اس گناہ کو دیکھو گی, تو کیا تم خوش ہوگی اگر میں تمہاری یہ نیڈ ابھی پوری کر دوں؟ کہتی ہے اللہم لا, اونچی آواز میں بولا اس نے, نہیں کبھی بھی نہیں. حضرت عبید نے کہا صدقتی. حضرت عبید نے کہا یہ بتاؤ جب تم اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ تمہارے اس عمل کی, یہ جو تم اسے اپنی نیڈ پوری کرنے کی بات کر رہی ہو, اس کی فلم تم کو دکھا دیں گے, اس کو تمہارے سامنے نشر کر دیا جائے گا, اس کو تمہارے سامنے دکھا دیا جائے گا, آج کی زبان میں اس کی CCTV فوٹیج سب کے سامنے تمہیں دکھائی جائے گی, اللہ سامنے موجود ہوگا, تو کیا تم اس وقت خوش ہوگی؟ چیخ کر بولی 3 مرتبہ اللہم لا, اللہم لا, اللہم لا. حضرت عبید نے کہا صدقتی فاتق اللہ یا امت اللہ, اے اللہ کی بندی اللہ کا تقوی اختیار کرو, فقد انعم اللہ علیک و احسن الیک, اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں, اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. اس عورت نے ایسی توبہ کی کہ اتنی عبادت گزار ہو گئی کہ اس کا شوہر جو تھا وہ بعد میں حضرت عبید سے شکایت کیا کرتا تھا کہ میری بیوی ہر رات دلہن کی طرح تیار ہوتی تھی. ایسا کیا آپ نے اس پر جادو کر دیا کہ اب یہ ہر رات جو ہے وہ میری ضرورت پوری کر کے پھر نماز پر کھڑی ہو جاتی ہے, ہر وقت زہد اختیار کرتی رہتی ہے. اللہ کا خوف انسان کو اس گناہ سے روک سکتا ہے.
کسی انسان کی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس گناہ سے آپ کو روک سکے. اپنے دل کو مضبوط کیجئے، اپنے اللہ سے مدد مانگیے، اپنے اللہ سے توفیق مانگیے. کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے فرینڈز سرکل کے اندر لڑکیاں ہوتے ہوئے لڑکے ہوں اور لڑکے ہوتے ہوئے لڑکیاں ہوں. آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں، آپ اس میں باتیں کرتے ہیں، کیجئے ود ان لمٹس کیجئے. کوشش کیجئے پرائیویٹ چیٹ مت کریں لڑکوں کے ساتھ. یاد رکھیں دس از کالڈ سائبر خلوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا درمیان میں شیطان ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ اگر اکیلے نہیں ہیں کسی جگہ پہ کسی کمرے میں، واٹ از دس واٹس ایپ چیٹنگ ونڈو؟ دس از سائبر خلوہ. سائبر خلوہ یہ بھی تنہائی ہے، آپ کی انٹرنیٹ کی تنہائی ہے. اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں ہے. پلیز یہ راستہ، میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہی، نہ کسی بچے کی نیت پر شک نہیں کر رہی. اللہ نے کہا ہے یہ راستہ گناہ کی طرف لے کر جائے گا. بس میرا ایمان ہونا چاہیے میرے رب نے کہا ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتی. کسی کو برا ڈکلیئر کرنے کی بات نہیں ہے، اپنے لیے احتیاط اور پریکاشن تھامنے کی بات ہے. اس سے پہلے کہ کوئی ہم سے غلطی ہو، اس سے پہلے کہ ہمارے لائف سٹائل کے اندر گناہ شامل ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کی کل کی زندگی میں آج کی زندگی کا امپیکٹ آئے. آج اتنی ان میرڈ بچیاں دوستیاں رکھتی ہیں لڑکوں کے ساتھ. For how long you will continue your friendship with these friends؟ کل کو آپ کا شوہر آئے گا، اس کے سامنے اپنے اس دوست کو کیسے انٹروڈیوس کرائیں گی؟ بیٹیاں کہتی ہیں تو کیا ہو گیا، اس کی بھی دوست ہوں گی. Are we living in such societies؟ تو پھر وہی ہوگا جو آپ کو آج اپنی ناک کے نیچے نظر آ رہا ہے. ذرا ڈائیورس ریٹ تو چیک کیجئے سندھ ہائی کورٹ کا. انٹالرنس لیول تو چیک کیجئے عورتوں میں اور مردوں میں. والخبیثون للخبیثات. جب آپ اور میں ایسی زندگیاں گزاریں گے تو پھر نصیب میں ایسے ہی لوگ آئیں گے، اور جب نصیب میں ایسے لوگ آئیں گے تو پھر صرف اور صرف ڈپریشن، سٹریس اور ڈسپیئر کا شکار ہوں گے. ہم کچھ نہیں ہوگا. اللہ کو ناراض کر کے ہم خوش نہیں ہو سکتے. اللہ کی نافرمانی کر کے ہم پرسکون نہیں رہ سکتے. اللہ کی دی ہوئی شریعت کو توڑ کے ہم زندگی کو ترقی کے ساتھ نہیں گزار سکتے. یہ فیک ماڈیفیکیشن اپنے اوپر سے اتار کر پھینکیے. آپ دین کی علمبردار ہیں، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. آپ نے اپنی کلاس کی لڑکیوں کو، اپنی یونیورسٹی کی لڑکیوں کو اس راستے پر لے کر آنا ہے. یہ آپ کا کام ہے. اور اگر آپ کے گھروں کے اندر آپ کے بھائی یا آپ کے شوہر ان چیزوں میں انوالو ہیں خدا نہ خواستہ، تو پلیز اپنی دعاؤں کو بڑھا دیجئے. جہاں تک بھائی کا معاملہ ہے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. جہاں تک شوہر کا معاملہ ہے، اگر معاملہ صرف چیٹنگ کی حد تک ہے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ گڑ گڑا کر تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگیے. گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کریں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ بالکل ہی گراس پاگل بنے والا آدمی نہیں ہے تو نارمل آدمی ہے، شیطان کی باتوں میں آ گیا ہے. یاد رکھیے گا یہ بات، اس معاملے میں آپ شوہر کی تربیت نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو پن پوائنٹ کریں گے، مجھے پتا چل چکا ہے آپ کی دوستی کس سے، میں نے دیکھ لی آپ کی چیٹ، مجھے معلوم ہے آپ کا پاسورڈ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد صرف جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک دعا کیجئے، دوسرا اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے، اور تیسرا یہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ ایسا رکھیے کہ ان کو کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنا نہ پڑے. بعض لوگ ہوتے ہیں پرابلمٹک، کتنا بھی بیوی محبت کر لے پھر بھی ان کو شیطان کی بتائی ہوئی جگہ پر منہ مارنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی عورت کو کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ ہر دل کو سکون عطا کرے. اللہ ماؤں کو اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے. اللہ ہم سب کی اولادوں کی، ہمارے بیٹے ہوں یا ہماری بیٹیاں ہوں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے علم کی طرف
اور آپ کے دین کی طرف ان کو جوڑنے کا ذریعہ بن سکیں. اللہ ہماری اولادوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو دین پر چلا دیں. اللہ ان کے دلوں کی سختی دور کر دیں. اللہ ان کی عقلوں کو اپنے قرآن اور اپنے کلام کے تابع کر لیں. اللہ اس امت سے آپ نے بڑا کام لینا ہے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس نیک کام کا حصہ بنا دیجیے. اللہ رمضان کے آخری دن ہیں اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے نیکیوں کے ساتھ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں. اللہ ہم آپ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے گناہوں کا امپیکٹ ہماری اولادوں پر نہ آئے. ہماری کمزوریوں کا امپیکٹ آنے والی نسلوں پر نہ آئے. اللہ آپ نے ہمیں کلمہ گو پیدا کیا. اللہ ہماری ذریت کو آنے والی نسلوں کو کلمہ گو رکھ. اللہ ہمیں کلمے کو تھامنے والا بنا دے. اللہ ہمارے لیے اس فتنے کے دور میں ایمان پر قائم رہنا آسان بنا دے. اللہ ہم شیطان سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر صرف آپ کی مدد کے ساتھ. اللہ اسکول ہوں یا کالجز ہوں یا ورک پلیسز ہوں یا دنیا کی کوئی جگہ ہو، اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما اپنے رحمت والے فرشتوں کے ساتھ. اللہ ہماری اولادوں کو تھام کے رکھ. اللہ جو ہدایت پر ہیں ان کو ہدایت پر قائم رکھ. اللہ جو ہدایت کے راستے سے دور جا رہے ہیں اللہ ان کو پکڑ کے صراط مستقیم پر لے آ. اللہ عذاب سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے. اللہ تکلیف سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے. اللہ موت سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے. اللہ تمام مرحومین کی بخشش فرما. اللہ تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا. اللہ ہماری گردنوں کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. اللہم اعتق رقابنا من النار. اللہ ہماری گردنوں کو آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے دور رکھ. اللہ ہمارے لیے ایمان پر خاتمہ جو ہے وہ لکھ دیجئے. اللہ ہمیں ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے خوش ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.